نیو یارک نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پاکستان مشن میں پریس کانفرنس۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ہندوستان پر سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں، ایسا کہنا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا۔ انہوں نے مزید کہا، پاکستان 2 دہائیوں سے بھارت کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہزاروں کشمیریوں کی عزتیں لوٹیں، ان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ بھارت میں مسیحی برادری سے بہت برا سلوک کیا ہو رہا ہے، منی پور میں سینکڑوں مسیحی مردوں اور خواتین کو قتل کیا گیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کو بے ایمانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ کینیڈا میں بھارتی اقدامات سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا ہے۔ کینیڈا کے واقعہ نے مغربی دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین اور ہندوتوا سے متعلق دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، افغانستان سے تعمیری بات چیت کا عمل جاری ہے۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہو۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا۔ نگران حکومت پاکستان کے مفاد کے حوالے سے فیصلہ کر رہی ہے۔ ملک میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی، کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں آٹے، چینی سمیت اناج کی کوئی قلت نہیں ہے۔ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہیں۔ پاکستان میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی گئی ہے۔ ہم نے آٹا چینی مافیا کے خلاف کارروائی کی۔ آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں نیو یارک نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پاکستان مشن میں پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ہندوستان پر سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان 2 دہائیوں سے بھارت کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ ہزاروں کشمیریوں کی عزتیں لٹیں، ان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ایسا کہنا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا۔ دوسری جانب نون لیگ کا لندن میں اجلاس، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر اہم رہنماؤں کی شرکت۔ نواز شریف کی شہباز شریف اور پاکستان سے آئے لیگی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ ثاقب نثار، عظمت سعید اور جسٹس کھوسا پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہے، ایسا کہنا ہے نواز شریف کا۔ 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر پہنچایا گیا۔ سازش کے تحت کلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ جب تک سازش میں شامل تمام کردار کیفر کردار تک نہیں پہنچتے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جائیں گے۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر رکا تھا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک میں تقسیم پیدا کی، جھرلو الیکشن کے ذریعے نواز شریف کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس تشریف لائیں گے اور مجھے قوی امید ہے اللہ کے فضل سے کہ وہاں پر ان کا فقید المثال وہاں پر استقبال ہوگا۔ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ ایک سنگین مذاق کیا گیا قوم کے ساتھ، اور پاکستانی قوم جو ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ رواں دواں تھی، وہ اس سفر کو یکدم اس کو ختم کر دیا گیا۔ جھرلو الیکشن ہوئے اور نواز شریف کا مینڈیٹ چھین لیا گیا۔ نواز شریف نے کبھی قوم سے غلط بات نہیں کی، غلط وعدے نہیں کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے 2013 میں کہا تھا کہ مجھے قوم اگر موقع دے گی تو انشاءاللہ 5 سالوں میں 2013 سے لے کر 18 تک 5 سالوں میں بجلی کے اندھیرے ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 4 سال میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ قوم میں زہر گھولا گیا، قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا۔ نواز شریف اس زہر کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کرنے کے لیے لاکھوں نوجوانوں کو آئی ٹی کی فیلڈ میں اور
زراعت کی فیلڈ میں اور دوسرے شعبوں میں نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے انشاءاللہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، مرید کے سانگلہ ہل، صفدر آباد، ننکانہ اور گردنواں میں طوفانی بارش، گلچن راوی، لوئر مال، اسلام پورہ، بھگت پورہ، لکشمی چوک پر بھی بارش، مال روڈ، جیل روڈ، گری شاہو اور گردنواں میں تیز بارش۔ لاہور کا درجہ حرارت 25 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز تک وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ قصور میں طوفانی بارش درجنوں فیڈر سٹرپ کر گئے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں۔ کب آپ کو بتائیں، نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی۔ بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی۔ بجلی سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے مارچ 2024 تک ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں ضمانت میں 13 اکتوبر تک توسیع۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے پہلے ہی ضمانتیں کرا لینی چاہیے۔ بجلی مہنگی ہونے کی اصل ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف حکومت تھی۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں پرویز الہی کی ضمانت میں توسیع۔ سابق وزیر اعلیٰ کی جیل سہولیات پر عدالت سے گلے شکوے۔ اجنبی کی چوکیداری پر اعتراض۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ جج نے استفسار کیا کہ کیا پرویز الہی صاحب دوسرے کیسز میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، جس پر وکیل سردار عبدالرازق نے جواب دیا کہ جی اینٹی کرپشن سے متعلق مقدمہ میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ پیٹ خراب ہے، جیل کے کھانے سے طبیعت اچھی نہیں رہتی، پہلے ڈاکٹر کی سہولت تھی، اب اس میں بھی مسائل ہیں، سیل کے باہر بھی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، تازہ ہوا تک نہیں آتی، ایک اجنبی کو بٹھایا ہوا ہے جس پر جج کا کہنا تھا کہ اجنبی کون ہے، اس کا نام بھی اجنبی ہے کیا، چلیں پتہ کرتے ہیں اجنبی کون ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے بعد ازاں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی ضمانت کرا لینی چاہیے۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی کی استدعا پر کیس کی سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قائد اعظم یونیورسٹی سنڈیکیٹ اجلاس میں بحیثیت رکن شرکت کی۔ چیف جسٹس نے یونیورسٹی کو اسلحہ و منشیات سے پاک رکھنے اور اعلیٰ تعلیم پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی قائد اعظم یونیورسٹی سنڈیکیٹ اجلاس میں بحیثیت رکن شرکت۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا مسلح پولیس اور رینجرز کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار، یونین کی غیر جماعتی ہونے، فرقہ واریت، لسانی تقسیم سے پاک ہونے پر زور دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وائس چانسلر پروفیسر نیاز کی زیر صدارت اجلاس میں شریک ہوئے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، قائد اعظم یونیورسٹی کے پہلے قانون میں یونین موجود تھی، جنرل ضیاء مارشل لاء کے پہلے حکم میں یونیورسٹی یونین ختم کی گئی، کسی کو یونیورسٹی کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دیں۔ ذرائع کے مطابق سنڈیکیٹ نے یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری تعلیم وسیم اجمل کی سربراہی میں طلبہ یونین کے قواعد طے کرنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سے سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ سعودی وفد کی قیادت میں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی کر رہے تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دفاعی امور کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب سے آئے اعلیٰ سطح کے وفد نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 2 پیسے کمی سے 291 روپے 76 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کمی کے بعد 295 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب فوریکس مارکیٹ میں روپے کی ریکوری جاری ہے۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل 13ویں کاروباری سیشن میں کمی ریکارڈ کی گئی اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا ہے۔
इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल 13वें सेशन कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 292 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर आज 1 रुपए 2 पैसे कमी से 291 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। 5 सितंबर के मुकाबले इंटर बैंक में डॉलर 15 रुपए 34 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में आज 1 रुपए कमी हुई और आवाम के लिए अमेरिकी करेंसी 295 रुपए की हो गई। ऑयल सेक्टर माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी के बाइस पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का इम्कान है। तवक्को है कि आने वाले दिनों में डीजल 9 रुपए 17 पैसे और पेट्रोल 11 रुपए 98 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो जाए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुई। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 219 पॉइंट्स इजाफे से 46,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद से गुज़िश्ता 2 कारोबारी रोज में स्टॉक मार्केट ने 531 पॉइंट्स का इजाफा दिखाया है।